صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خلیفہ ڈکلیئر کیا ہے روحانی اس کتاب کو۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے معجزے پر۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ وحی کا معجزہ دیا ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے۔ اور یہ آج ہمیں پتا چل رہا ہے، 11 ستمبر 2001 کے ٹوئنز ٹاور کے اٹیک کے بعد 9 مہینے میں 34,000 امریکنز نے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ اور کلنٹن 2007 میں پاکستان آیا، جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ بات کہی کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2050 تک امریکہ میں سب سے زیادہ تعداد میں مسلمان ہوں گے اس قرآن معجزے کی وجہ سے، الحمدللہ۔ نہ اسلام کا پورا دار و مدار ادب پہ ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہے، 20 سال امام مالک کے پاس تعلیم حاصل کرے۔ کتنے سال؟ 20 سال تعلیم حاصل کرے امام مالک کے پاس، 20 سال۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضور آپ نے 20 سال میں کیا پڑھا امام مالک سے؟ فرماتے ہیں میں 18 سال خالی ادب پڑھا، 18 سال خالی ادب پڑھا، ادب۔ 2 سال قرآن حدیث پڑھا۔ تو بولے حضور آپ کو تعجب نہیں ہے اتنی بڑی ذات کی صحبت میں رہ کے آپ صرف 2 سال قرآن حدیث پڑھے، آپ کو اس پہ افسوس نہیں ہے؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ میں نے وہ 2 سال بھی ادب کیوں نہیں پڑھا۔ اللہ اکبر۔ بولے حضور کیوں؟ 2 سال بھی آپ ادب پڑھنا چاہتے تھے؟ پوری کی پوری زندگی آپ ان سے ادب پڑھنا چاہتے تھے؟ بولے ہاں، کیونکہ میں نے جتنی مرتبہ مجھ پر اللہ کا انعام ہوا، احسان ہوا، فضل ہوا، جو خصوصی نعمتوں سے سرفراز کیا گیا، میں نے دیکھا اللہ کی قسم وہ نعمتیں مجھے ادب کی وجہ سے ملی۔ کس کی وجہ سے ملی؟ ادب کی وجہ سے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ چھایا ہوا ہے اپنے بندوں کے اوپر، غالب ہے، یعنی چسک نہیں سکتا کوئی اس کی مرضی کے بغیر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ الشَّهَادَةِ، اے نبی ان سے فرماؤ بتاؤ سب سے بڑی شہادت کون سی ہو سکتی ہے؟ قُلِ اللَّهُ، تم فرماؤ اللہ کی شہادت۔ شہیدٌ بینی و بینکم، وہ گواہ ہے تمہارے اور میرے درمیان، یعنی مجھے کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے۔ تم اگر میری بات نہیں مان رہے ہو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے اپنا پیغام جو مجھے اللہ نے سپرد کیا تھا تم تک پہنچا دیا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اللہ نے مجھے قرآن وحی اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچ جائے۔ یہ وہی آیت جو ہم نے سینکڑوں دفعہ یہاں پہ تلاوت کی ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 19، اسی میں میرا ریسرچ پیپر ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اس کے ٹائٹل پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 4۔ تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں۔ اچھا مجھے بتائیں، اگر اللہ کے نبی جن کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی کہ انہوں نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو آخرت کا ڈر سنانا ہے، اللہ کی طرف مائل کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بیسٹ سلیبس تو کوئی نہیں ہو سکتا، رسول اللہ سے بڑا ٹیچر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن سے بہترین سلیبس ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بابوں نے اپنی کتابیں لکھ کے امت کو کیوں تھمائی ہوئی ہیں؟ ان سے ذرا پوچھیں۔ فضائل اعمال، فضائل سنت، 14 ستارے، یہ پکڑ کے کیوں انہوں نے حوالے کیے ہوئے ہیں؟ کہ قرآن میں کوئی نقص تھا؟ اور حکم یہ ہو رہا ہے کہ اے نبی تم نے بھی اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرنی ہے، اور جس تک بھی پہنچ جائے۔ قرآن پہنچا، لیکن آپ دیکھ لیں کیا خدمت کی ان لوگوں نے۔ 1000 سال سے اسلام یہاں آیا ہوا ہے، کسی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا۔ یہ تو پچھلے 100-150 سال میں ہی ترجمے ہوئے ہیں۔ بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے، آلموسٹ 100 ایئرز پہلے۔ پہلے ان سے پوچھیں آپ کیا کرتے رہے ہیں؟ یہاں کی لوکل لینگویج تھی فارسی، پھر اردو بن گئی۔ قرآن فارسی میں ٹرانسلیٹ کیوں نہیں کیا؟ شاہ ولی اللہ دہلوی نے پہلی دفعہ کیا،
5 سال تک چھپے رہے، لوگوں نے فتوے جاری کر دیے، یہ قرآن عربی میں تھا، اس نے تحریف کر کے فارسی میں کر دیا، کیونکہ ولی اللہ دہلوی نے یہ یعنی آبزرو کیا انہوں نے کہ بھئی اس قوم کا تو کوئی حال نہیں ہے، قرآن تو نہ انہوں نے عربی سیکھنی ہے، نہ ہمارے آبا اجداد نے سیکھی، نہ انہوں نے سیکھنی ہے، تو نہ انہوں نے عربی سیکھنی ہے، نہ انہوں نے قرآن پہ چلنا ہے، تو بہتر ہے قرآن کو نیٹو لینگویج میں کر دیا جائے۔ جس نے ہم نے یوٹیوب کا موڈ اختیار کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مدرسوں میں انہوں نے کوئی دین نہیں سکھانا، نہ انہوں نے صحیح بات لوگوں کو بتانی ہے، تو پھر ہم الٹیمیٹلی یہ جو ایک ڈیجیٹل موڈ ہمارے پاس موجود ہے، ہم لوگوں تک بات پہنچائیں۔ تو جب فتوے جاری ہوئے 5 سال تک وہ چھپتے پھرے۔ یہ آج آپ کو فیشن نظر آ رہا ہے نا، یہ سارے بزرگان دین کے جو لیٹسٹ 20ویں صدی کے بزرگان دین ہیں، ان کے ترجمے یہ زدم زدہ ہوئے ہیں۔ جب ایک ہوا دوسرے نے کہا اچھا میں بھی کرتا ہوں، شاہ ولی اللہ دہلوی کے بیٹے نے اردو میں ترجمہ کر دیا، پھر آگے دیوبندی اس ترجمے کو لے کے چلے تو بریلویوں کو فکر پڑ گئی، انہوں نے اپنا ترجمہ کر لیا، پھر بریلویوں کے اندر اپنے ترجمے شروع ہو گئے، پھر شیعہ نے کہا کہ چلو ہم بھی اپنا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے زدم زدہ کیا ہے۔ میں علا وجہ بصیرت آپ کو کہہ رہا ہوں، ان کے اسلام کے ساتھ زیرو انٹرسٹ تھا، ورنہ مجھے بتائیں جن بابوں کے نام یہ وضو کے ساتھ لیتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں ترجمے کیے؟ اس لیے کہ وہ ان سے زیادہ سمجھدار تھے، ان کو پتا تھا کہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اور دیکھ لیں ہو گئی ہے۔ ویژن ایسی ویسے اے چیز میں بابیاں دی مننا کہ انہوں نے پتا سی کہ کام پہ جانا ہے اور پہ گیا، ان کو مجبوراً کرنی پڑی، اللہ کی تقدیر غالب آ گئی، نہ کرتے تو کیا کرتے، کیونکہ وہ جب ایک کام شروع ہو جائے دراڑ ڈل جاتی ہے نا۔ تو اپنی طرف سے انہوں نے اپنے ترجمے تفسیریں کر کے کوشش کی کہ قرآن کے فتنے کو، جس کو یہ فتنہ سمجھتے ہیں آزمائش، دبایا جائے، لیکن الٹا گلے پڑ گیا، کیا کرتے؟ اور آج ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، احادیث کے ترجمے بھی ہو رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب کہ وہ ایک دیوبندی نے کتاب لکھی ہے مناقب ابی حنیفہ، اس کے مقدمے میں لکھا ہے دور حاضر میں حدیث کی کتابوں نے زندیقیت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ پہلے ہم لوگوں کو مسئلہ بتاتے تھے، لوگ سن لیتے تھے، اب جب مسئلہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں دسو کتنے لکھے ہے، پوچھنا ہے لوگوں نے، شکر کرو کہ آپ پوچھ رہے نے۔ ایک او وقت آنا ہے پہلے ایک تو ترن گے، پھر کہیں گے مما کی تو بیان کیتے ہی نہیں کیتا تھے اعلان کر، یہ دن دور نہیں جے۔ ابھی تو آپ سے یہ لازم پوچھتے ہیں نا سر، یہ وہ جس طرح ہمارے ایک بھائی فون کر کے کہتے ہیں مولانا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے؟ اے اس دن تو ڈر جاؤ تو لوگ کنوں پکڑ کے تو لاون گے کہ کیا کر رہے ہو تسی، کوئی چیز لکھی ہے کدھرے؟ تو انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ترجمہ نہیں کیا، انہیں پتا تھا کام ڈل جانا ہے اور ڈل گیا۔ یہ اسلام کی خدمات ہے جی۔ کسی نے بخاری کا ترجمہ نہیں کیا، بتائیں نا جی، کوئی لائے نا جی، اے جی سلطان باہو نے قرآن کا ترجمہ کیتا جی، مزہ آ گیا تھوڑی گل کا، ٹھیک ہے نا جی۔ انہوں نے کیوں کرنے تھے میرے بھائی؟ انہوں نے اپنی شاعریاں لکھ کے آپ کو حوالے کی، اپنی کتابیں حوالے کی، تاکہ آپ قرآن و حدیث سے دور رہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کا شکر ہے آج مبارک دور ہے، ہمیں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم لوگوں کہتے ہیں پڑھو اپنے اپنے ترجمے اور بتاؤ، جو پڑھتا ہے۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا، اس کا ترجمہ کوئی بھی پڑھ لے اپنے مکتب فکر کا، کوئی شیعہ ہے سنی ہے، پڑھے اور بتائے یہ کیا توحید لکھی ہوئی ہے۔ اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو قرآن اس لیے وہی ہوا ہے کہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں، تبلیغ اس کے ذریعے کروں، اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے، میری کوشش ہے جہاں تک پہنچ جائے تو یہ پہنچ جائے، یعنی وہ بھی اسی کے ذریعے آگے تبلیغ کرے۔ اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم اس بات کے اوپر گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، اے نبی تم فرماؤ میں تو اس طرح کی کوئی گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے نبی تم فرماؤ کہ وہ تو نہیں ہے مگر اکیلا، یکتا الہ، معبود۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اعلان برات کرتا ہوں ہر اس ہستی سے جسے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ میرے بھائی میٹھی میٹھی باتیں تو ہو ہی نہیں سکتی نا، قرآن تو پھر کڑوی بات کرتا ہے۔ قرآن صرف توحید بیان نہیں کرتا، جو توحید کے مقابلے پہ طاغوت ہے اس کی نفی بھی کرتا ہے۔ یہاں سے آ کے ہمارا اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے واعظین صرف تبلیغ کا ایک رخ بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ سے دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، عقائد کی کوئی اصلاح نہیں ہوتی، کیونکہ نیگیٹو پہلو وہ بتاتے ہی نہیں ہیں ڈر کے مارے۔ جب تک آپ نیگیٹو پہلو کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، پازیٹو کی قدر لوگوں کے دلوں میں نہیں آئے گی۔
عربی میں کہا جاتا ہے نا کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. اندھیرا نہ ہو تو اجالے کی قدر نہیں آتی، پیاس نہ ہو ٹھنڈے پانی کی قدر نہیں آتی. اسی طریقے سے جب تک آپ بابوں کی پھیلائی ہوئی گمراہی کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے تب تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ توحید میں کس لیول کا رکھنا اس امت میں ڈال دیا گیا. اور یہ کتاب بھی صرف اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ نے گارنٹی لی ہے، ورنہ انہوں نے کتاب کے ساتھ بھی کام ڈال دینا تھا. اتنا کام تو ضرور ڈال دیا ہے کہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن کے بالکل اپوزٹ تفسیر کر دی ہے. پہلے صفحے سے ہی تعریف شروع کر دی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ترجمہ سب نے یہ کیا ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے دعا مانگتے ہیں. آگے چھوٹا سا حاشیہ لگا ہوگا، یہ جو بزرگان دین کو پکارا جاتا ہے، اولیاء اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ بھی اللہ ہی سے ہوتی ہے. یعنی وہ اللہ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تو نے ادھوری بات کی تھی، ہم نے کمپلیٹ کر دی ہے. نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع سے واپسی پہ مکے اور مدینے کے درمیان خم نامی گاؤں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، تم اسے پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا.